بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یتیم بچے کے قصے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے قریب رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو۔ اس نے رو کر کہا کہ میں یتیم ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا اور میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں پر اداس بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر لے آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہمیرا؟ انہوں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اس بچے کو نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر باندھ دیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے۔ اس بچے کو فرمایا کہ آج تو پیدل چل کر نہیں جائے گا بلکہ میرے نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی تشریف لائے جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب دوسرے بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو رو رو کر یہ کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت والے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ کر کے فرمایا کہ آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھا دیا اور پھر اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے
جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔